بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے، جس نے بلبل کو گیت، بہاروں کو پھول، گٹاؤں کو مستی، چشموں کو روانی اور سمندروں کو طغیانی بخشی۔ درود بیچتا ہوں نبی آخر الزمان پر جو شاہد و جہان ہے۔ عزیز طلباء، ہمارا آج کا ٹاپک ہے غازی علم الدین شہید۔ اس سبق میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے ایک پروانے کے بارے میں پڑھیں گے، جس کا نام تھا غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ امید ہے کہ گزشتہ اسباق آپ لوگوں نے ذہن نشین کر لیے ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک غازی علم الدین شہید ہے۔ مصنف لکھتے ہیں، اگر تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھے، اوراق ورق کی جمع معنی ہے صفحات، اوراق صفحات، اٹھا کر دیکھیں تو بے شمار ایسی شخصیات کا ذکر ملے گا جنہوں نے اپنے کارہائے نمایاں سے نہ صرف اپنے آپ کو امر کر دیا، کارہائے نمایاں بڑے بڑے کام، کارہائے نمایاں بڑے بڑے کام امر کر دیا۔ امر کرنا نہ مٹنے والا، ہمیشہ نہ مٹنے والا، ہمیشہ، بلکہ اپنے مذہب، ملک اور قوم کو بھی زندہ و پائندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ زندہ و پائندہ، جیتا اور قائم، زندہ و پائندہ، جیتا اور قائم، زندہ و پائندہ رکھنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان عظیم ہستیوں کا جان و مال سے بے نیاز ہو کر، بے نیاز، بے پرواہ، بے نیاز ہو کر، بے پرواہ ہو کر، انتہائی اخلاص کے ساتھ قربانیاں پیش کرنے کا بنیادی سبب یہی ہے، یعنی خلوص کے ساتھ قربانیاں پیش کرنے کا بنیادی سبب یہ ہے، بنیادی سبب یہی ہے کہ وہ اس حقیقت کو جان چکے تھے کہ یہ دنیاوی زندگی اور اس سے جڑی ہوئی تمام چیزیں ایک نہ ایک دن جڑی ہوئی وابستہ چیزیں، اشیاء، جڑی ہوئی تمام چیزیں ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونا، فتح مند ہونا، کامیاب ہونا، سرخرو ہونا، فتح مند ہونا یا کامیاب ہونا، سرخرو ہونے اور ایک کامیاب، دائمی ہمیشہ زندگی کی خاطر اس عارضی زندگی کی قربانی دینا کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ گھاٹا، تاوان، خسران، تاوان، زیان، ایسی ہی ناقابل فراموش شخصیات، ناقابل فراموش، جو بلایا نہ جا سکے، ناقابل فراموش شخصیات میں ایک اہم نام غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، جو ایک سچے اور بے لوث عاشق رسول تھے۔ بے لوث، پرخلوص یا مخلص، بے لوث، پرخلوص یا مخلص۔ وہ بروز جمعرات 3 دسمبر 1908 کو لاہور میں طالع محمد کے گھر پیدا ہوئے۔ ان کے والد ایک معمولی بڑے ترکان تھے۔ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان، میلان، شوق، رغبت بچپن ہی سے مذہب کی طرف تھا، اس لیے دیگر بچوں کی نسبت ان کے عادات و اطوار طور کی جمع، عادت کی جمع میں شروع ہی سے ایک پروقار سنجیدگی تھی، پروقار عزت بری۔ قیام پاکستان سے قبل پہلے، جب برصغیر پاک و ہند کے مسلمان غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی خاطر ہاتھ پیر مار رہے تھے، یعنی کوشش کر رہے تھے، تگ و دو کر رہے تھے، لاہور میں راجپال نامی ایک کتب فروش کتابیں بیچنے والا کتب فروش نے انگریزوں کی ہمدردی اور طرفداری اور انگریزوں کی حمایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ایک دل آزار کتاب شائع کی۔ دل آزار، دل دکھانے والی کتاب،
دل دکانے والی کتاب یعنی دل آزار کتاب شائع کی جو ایک ہندو پروفیسر چپاوتی نے لکھی تھی، لیکن اس ملعون کو بچانے کے لیے اس کتاب پر مصنف کا نام تحریر نہیں کیا گیا تھا۔ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کی اس مذموم حرکت، مذموم برا یا قابل مذمت مذموم حرکت کے خلاف اس وقت کی عدالت سے رجوع کیا گیا، مگر توہین رسالت کا قانون نہ ہونے کی وجہ سے عدالت نے راجپال ملعون کو کوئی سزا نہیں دی اور بری کر دیا یعنی جس کے سر بری کرنا، یعنی جس کے سر سے الزام اٹھ جائے تو ہم کہتے ہیں یہ بری ہو گیا، غیر ملوث ہے۔ اس فیصلے سے مسلمانوں میں غیظ و غضب سخت غصہ غیظ و غضب کی لہر دوڑ گئے اور وہ راجپال کو خود سزا دینے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ کمر بستہ ہونا، تیار ہونا، لہٰذا 27 ستمبر 1927 کو لاہور کے ایک غیور غیرت مند سرفروش سر قربان کرنے والا خدا بخش نے راجپال پر قاتلانہ حملہ کیا، مگر وہ اس حملے میں بچ گئے اور خدا بخش کو 7 سال قید کی سزا ہو گئی۔ مگر یہ سلسلہ کب تھمنے والا تھا؟ تھمنا، رکنا۔ ابھی راجپال پہلے حملے کے خوف ڈر سے باہر نہیں نکلا تھا کہ کوہاٹ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور پروانہ عاشق فدائی فریفتہ عاشق ایک اور پروانہ عبدالعزیز آیا اور اس نے بھی راجپال ملعون کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب تو ہوا، مگر بعد میں پتہ چلا کہ اس نے جس شخص کا سرطن سے جدا کر دیا تھا وہ دراصل راجپال ملعون کا کوئی دوست تھا۔ عزیز طلبہ، باقی انشاءاللہ تعالی سبق جو ہے زیادہ ہے، باقی کا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے، تو آپ گھر میں اس کو غور سے پڑھیں اور اس کے معنوں پر غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو، کوئی سوال ہو تو اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔